السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد عثمان ہے۔ آج میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، چیپٹر نمبر 7۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ تربیتی منصوبوں کو تنظیمی ضروریات سے جوڑنے کے لیے بحث و مباحثہ کریں۔ تفصیل سے بیان کریں کہ تربیت کی ضرورت کا اندازہ کیسے لگائیں۔ تفصیل سے بیان کریں کہ تربیت کے ملازمین کی تیاری کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔ ایک اچھی تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی کے طریقہ بتائیں۔ کثرت سے استعمال ہونے والے پروگراموں کا موازنہ کریں۔ اس بات کی وضاحت کریں کہ ایک تربیتی پروگرام کو کیسے نافذ کیا جائے۔ تربیتی پروگرام کی کامیابی کا اندازہ لگائیں۔ ملازمین کی واقفیت اور تنوع کے انتظام کی تربیت کا طریقہ بیان کریں۔ تربیت ایسی منصوبہ بند کوششیں جن کا مقصد ملازمت پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، ملازمت سے متعلق علم، ہنر، قابلیت اور طرز عمل حاصل کرنے میں ملازمین کی مدد کرتے ہیں۔ تنظیمی ضروریات سے منسلک ہونا اور ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنے میں تربیت سے تنظیم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تنظیمی ضروریات سے منسلک تربیت جدید کاروباری ماحول تربیت کو اہم بناتا ہے۔ ملازمین مسلسل نئی مہارتیں سیکھیں، ٹیم ورک پر انحصار، گروپوں میں کاموں کو مکمل کرنے کی طرف فروغ دیتا ہے۔ ایسے قابلیت کے لیے رسمی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا تجربہ: کیا آپ نے کسی ایسی کمپنی میں حصہ لیا جو تربیتی پروگرام سر انجام دیتی ہے؟ اگر لیا ہے تو تربیت مؤثر تھی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہدایتی خاکہ: ایک مؤثر تربیتی پروگرام لوگوں کو مہارتیں سکھانے کے لیے سر انجام دیتا ہے اور ایسے برتاؤ سکھاتا ہے جو تنظیم کو ان کا مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایچ آر کے پروفیشنل ٹریننگ تک ایسے پہنچتے ہیں جس میں ہدایتی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہدایتی خاکہ مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترتیب کو منظم کرنے سے تیار کرنے کا عمل۔ پی فائزر کے ملازمین نمائندہ تربیتی مراحل سے گزرتے ہیں جو انہیں پی فائزر کے مختلف مصنوعات اور ان کی مارکیٹنگ کے بارے میں سکھاتا ہے۔ کارکنوں کو عام طور پر لچکدار مینوفیکچرنگ میں کام کرنے کے لیے کئی عملوں میں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شغل سازی شرح: ایک تدریسی مراحل ڈیزائن۔ تربیت کی ضروریات کا اندازہ لگانا، تربیت کے لیے تیاری کا اندازہ لگانا، تربیتی پروگرام تیار کرنا، موضوع ٹرینرز، طریقے تربیتی پروگرام کو لاگو کرنا، تربیت کا نتیجہ معلوم کرنا۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم: کمپیوٹر ایپلیکیشن جو تربیتی پروگراموں کی انتظامی، ترقی اور تاثیر کو خود کار کرتی ہے۔ ایل ایم ایس کا استعمال تنظیموں کے ذریعے تدریسی ڈیزائن کے عمل کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نظام کو تنظیم کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ کارکردگی کے نظام کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور انتظام کریں۔ تربیت کی ضروریات، تربیت کے نتائج، وابستہ انعامات۔ تشخیص کی ضرورت: تنظیم انفرادی ملازمین اور ملازمین کے کاموں کا جائزہ لینے کا عمل یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس قسم کی تربیت اگر کوئی ہے ضروری ہے۔ ضرورت کی تشخیص 3 سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ تنظیم: وہ کون سا سیاق و سباق ہے جس میں تربیت ہوگی؟ شخص: کیسے تربیت کی ضرورت ہے؟ تربیت میں کن مضامین کا احاطہ کیا جائے؟ تشخیص کی ضرورت ہے۔ تنظیم کا تجزیہ: تنظیم کا تجزیہ کے لیے ایک عمل۔ تربیت کی مناسبت کا یقین کی خصوصیات کا جائزہ لے کر تنظیم کا تجزیہ تربیت کو دکھاتا ہے۔ اس کی روشنی میں ضروریات، تنظیم کی حکمت عملی، تربیت کے لیے دستیاب وسائل اور تربیتی سرگرمیوں کے لیے انتظامی تعاون۔ تشخیص کی ضرورت ہے۔ شخصی تجزیہ یقین کرنے کا عمل۔ افراد کی ضروریات اور تربیت کے لیے تیاری۔ اس میں 3 سوالات کے جواب شامل کیے گئے ہیں۔ کیا کارکردگی میں کمی کا نتیجہ علم، مہارت یا قابلیت کی کمی ہے؟ کس کو تربیت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ملازمین تربیت کے لیے تیار ہیں؟ تشخیص کی ضرورت: ٹاسک تجزیہ، شناخت کا عمل اور ان کاموں کا تجزیہ کرنا جن کے لیے تربیت دی گئی۔ کام کا تجزیہ کو انجام دینے کے لیے شرائط میں جن کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اسے دیکھا جاتا رہا ہے۔ کام کا سامان اور ماحول، وقت کی پابندی، حفاظتی تحفظات، کارکردگی کے معیارات۔ جدول سازی شرح: ٹاسک تجزیہ، سوال نامہ سے نمونہ آئٹمز۔ نوکری، بجلی کی تنظیم کا کارکن، اہمیت، مشکلات، ٹاسک عمل، ڈسکرپشن، تفصیل، فریکوینسی آف پرفارمنس۔ ایک لائٹ بلب کو تبدیل کرنا، ایک الیکٹرک آؤٹ لیٹ کو بدلنا، لائٹ سوئچ لگانا، نیا سرکٹ بریکر لگانا۔ اہمیت، مشکلات۔ اپنے علم کی جانچ کریں: کسی گروپ یا فرد میں کارکردگی کی فراہمی کی وجوہات کا امتحان کیا جاتا ہے۔ اے تنظیمی تجزیہ، بی کام کا تجزیہ، شخص کا تجزیہ، تجربہ کا ضرورت۔ تربیت سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے حوصلہ افزائی کے مسائل کی مہارت اور صلاحیت کی کمی، کارکردگی کے تاثرات کی کمی، کام کرنے کے وسائل کی کمی۔ تربیت کے لیے تیاری کا ایک مجموعہ۔ ملازم کی خصوصیات اور مثبت کام ماحول جو تربیت کی اجازت دیتا ہے۔ ضروری ملازم کو خصوصیات: موضوع، سیکھنے کی صلاحیت، تربیت کے لیے سازگار رویہ، سیکھنے کی ترغیب، ایک مثبت کام کا ماحول حوصلہ افزائی کرتا ہے، سیکھنا اور تربیت میں مداخلت سے گریز کرنا۔ جدول 7.2
منیجرز کو تربیت کی حمایت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تربیت کا مواد کو معلوم کرنا، اس بات کا علم رکھنا کہ تربیت کا تعلق ملازمین کی ضروریات سے لیا گیا، پرفارمنس کی تعریف، ملازمین کو ٹٹولنا کہ انہوں نے کیسے مہارتیں سیکھی، ملازمین کو سپورٹ کرنا کہ وہ مہارتوں کو استعمال کریں، اس بات کا اندازہ لگانا کہ ملازمین کے پاس صحیح ساز و سامان ہے۔ تربیت سے پہلے ملازمین سے بات کریں کہ وہ کس طرح تربیت کو استعمال کریں گے۔ تربیتی مواد استعمال کرنے والے نئے تربیتی یافتہ ملازمین کو پہچانیں، ملازمین کو تربیت میں شرکت کے لیے ان کے کام کے لیے رہائش کا وقت دیں، ملازمین کو بتائیں کہ انہیں تربیت میں شرکت کے لیے کیوں کہا گیا ہے، ملازمین کو ان مہارتوں یا رویے سے متعلق رائے دیں جو وہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے علم کی جانچ کریں، مینیجر کے ذریعے ذیل میں سے کون سے تبصرے تربیت کی حمایت کریں گے۔ آپ کورس میں شرکت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے وقت پر جو کام چھوٹ گیا ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایکس پر تربیت یافتہ ہیں، لیکن مجھے چاہیے کہ آپ اگلے چند مہینوں تک وائی پر کام کرتے رہیں۔ اگلے ہفتے آپ کی تربیت کے لیے گڈ لک دوبارہ کیا ہے، آپ کی کارکردگی خاص طور پر بہتر ہوئی۔ تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی کا آغاز مقاصد کے قیام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تربیتی پروگرام ان مقاصد کی بنیاد پر منصوبہ ساز فیصد کرتا ہے۔ کون تربیت فراہم کرے گا، تربیت میں کن موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا، کون سے تربیتی طریقے استعمال کیے جائیں گے، تربیت کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔ مؤثر کی خصوصیات۔ تربیت کے مقاصد میں ایک بیان شامل ہے، ملازم سے کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے، قابل قبول کارکردگی کے معیار یا سطح، وہ شرائط جن کے تحت ملازم کو کرنا چاہیے، اس نے جو سیکھا ہے اسے لاگو کریں۔ ان میں قابل پیمائش کارکردگی شامل ہے، معیارات وہ لے جانے کے درکار وسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، مطلوبہ کارکردگی کا نتیجہ نکالنا، اندرون خانہ یا کنکریٹ آؤٹ ادارے کے فیصد کام، ہدایات حسب ضرورت، مواد سیکھنے والے کی حمایت۔ آپ کس قسم کی تربیت لیے؟ کلاس روم پریزنٹیشن، ہینڈ آن، ٹیم کی تربیت، مجموعہ۔ جدول 7.3 تربیتی طریقوں کے زمرے۔ طریقہ کار، پریزنٹیشن میتھڈ، ٹرینرز دوسروں سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہینڈز آن طریقہ، ٹرینرز ہر زمانے میں سرگرم عمل ہیں۔ گروپ بنانے کے طریقے، تربیت یافتہ افراد ایک خیالات کا اشتراک کرتے ہیں، تجربات سے گروپ کی شناخت بنتی ہے جو باہمی تعلقات اور گروپ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تکنیک، لیکچرز، ورکنگ سی ڈی روم، ڈی وی ڈی، پوڈ کاسٹ، ویب سائٹس، آن ڈی جاب ٹریننگ، سیمولیشنز، رول پلیز، کمپیوٹر گیمز، گروپ ڈسکشن، پروگرام، ٹیم ٹریننگ، اپلیکیشن، حقائق پہچاننا یا متبادل کا موازنہ کرنا، مخصوص مہارتوں کی تعلیم دینا جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح مہارتیں کام سے متعلق ہیں یا باہمی مسائل کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ٹیموں یا ورک گروپس کا قیام، جو ٹیموں یا ورک گروپس کے کارکردگی کو منظم کرتا ہے۔ تربیت کے طریقے، کلاس روم، ہدایات، سمیعی بصری تربیت، کمپیوٹر مبنی تربیت، کام پر تربیت، نقالی، کاروبار، آرٹ، کھیل، معاملہ، مطالعہ، رویہ، ماڈلنگ، تجرباتی پروگرام، ٹیم تربیت سے عمل سیکھنا، کلاس روم، ہدایت، عمل سیکھنا۔ شکل 7.2 تدریسی طریقوں کا استعمال۔ ہر تربیتی طریقے کے ذریعے طلباء کے اوقات کا فیصد انسٹرکٹر کلاس روم بلینڈڈ کمبینیشن آف میتھڈز، آن لائن، کمپیوٹر بیسڈ، ورچوئل کلاس روم، ویب کاسٹ، سوشل نیٹ ورک اور موبائل ٹیکنالوجی نہ صرف تفریح کے لیے مفید ہے بلکہ ان ملازمین کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو سفر کرتے ہیں اور انہیں دفتر سے رابطہ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آئی پوڈز اور پی ڈی اے ملازمین کو اپنی فرصت میں تربیتی پروگرام کو سننے اور ان میں حصہ لینے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ کمپیوٹر میں مبنی تربیت کی موجودہ اپلیکیشن اس کے فوائد کو بڑھا سکتی ہیں۔ ای لرننگ، انٹرنیٹ یا تنظیم کا انٹرنیٹ کے ذریعے تربیت حاصل کرنا شامل ہے۔ ای لرننگ کے لیے الیکٹرانک نیٹ ورک استعمال کرتا ہے، معلومات کی فراہمی، اشتراک اور یہ تربیت حاصل کرنے والوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے آلات اور معلومات پیش کرتا ہے۔ تربیت میں دیگر آن لائن معلومات کے وسائل کے لنکس شامل ہیں۔ کمپیوٹر پر مبنی تربیت کی موجودہ اپلیکیشن کے فوائد کو بڑھا سکتی ہے۔ الیکٹرانک پرفارمنس سپورٹ سسٹمز، ای پی ایس ایس ایس، جب نوکری پر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہنر کی تربیت، معلومات اور ماہر کے مشورے تک رسائی فراہم کریں، جو کہ چونکہ ملازمین کو نئی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ای پی ایس 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 کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اپنی ضرورت کی مخصوص معلومات تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مانوس کام کو انجام دینے کے بارے میں تفصیلی ہدایت۔ جدول 7.4 اپرینٹس اور انٹرنز کے لیے عام نوکریاں، اپرینٹس شپ، بریکلیئر، بڑھائی، الیکٹریشین، پلمبر، پرنٹر، ویلڈر۔ انٹرنشپ، اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹر، صحافی، وکیل، نرس۔ مؤثر کی خصوصیات، آن دی جاب ٹریننگ، تنظیم کو ایک پالیسی بیان جاری رکھنا چاہیے، او جے ٹی کے مقصد کو بیان کرنا اور اس پر زور دینا، اس کے لیے
تنظیم کی حمایت. تنظیم کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کون جواب دہ ہے. او جی ٹی کے انعقاد کے لیے انعقاد کے لیے تنظیم کو او جی ٹی کے طریقوں کا جائزہ لینا چاہیے. اس طرح کے صنعتوں میں کمپنیاں، مینیجر اور ساتھیوں کو او جی ٹی میں تربیت دی جاتی ہے. اصول: مؤثر کی خصوصیات. آن دی جاب ٹریننگ. او جی ٹی کرنے والے ملازمین کو اس تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. سبق کے منصوبے، چیک لسٹ، طریقہ کار کے کتابچے، تربیتی کتابچے، سیکھنے کے معاہدے اور پیش رفت رپورٹ کے فارم کسی ملازم کے ساتھ او جی ٹی کے کرنے سے پہلے تنظیم کو ملازم کی بنیادی مہارتوں کی سطح کا اندازہ لگانا چاہیے. بزنس گیمز اور کیس اسٹڈیز پر ایک ایسی صورتحال کی تفصیلی وضاحتیں ہیں جو تربیت یافتہ ہیں. مطالعہ اور بحث. بزنس گیمز میں تربیت یافتہ افراد کو معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو گیم کا نتائج کو متاثر کرتا ہے. مشابہت ایک تربیتی طریقہ جو حقیقی زندگی کی صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے جس میں تربیت یافتہ افراد فیصلہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا ہوگا. استعمال کرتا ہے اوتار ورچوئل ریئلٹی. دیگر تربیتی طریقے. تجرباتی پروگرام شروع کا تصورات سیکھتے ہیں اور اس میں شامل طرز عمل کی نقل کرتے ہوئے اور سرگرمی کا تجزیہ کرتے ہوئے اسی حقیقی زندگی کے حالات سے جوڑ کر ان کا اطلاع کرتے ہیں. ایڈونچر لرننگ ایک ٹیم ورک اور لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام جو چیلنجنگ ساختی بیرونی سرگرمیوں کے استعمال پر مبنی ہے. آج تنظیم کی سب سے اہم خصوصیت میں سے ایک ٹیم ورک. تجرباتی پروگراموں میں ٹیم بنانے کی مشقتیں شامل ہیں جسے دیوار پر چڑھانا اور رافٹنگ ملازمین کے درمیان اعتماد اور تعاون کو بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے. تربیتی پروگرام کا نفاذ. سیکھنے کے اصول. تربیت کے وقت ملازمین کے سیکھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ان کے موجود ملازمت کے تجربات کو کاموں سے منسلک ملازمین کو مظاہرہ کرنے کا موقع درکار ہوتا ہے. انہوں نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں. تربیت یافتہ افراد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ ہیں یا نہیں کامیاب. اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی تربیت لوگوں کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے. تحریری مواد مناسب ہونا چاہیے. پڑھنے کی سطح مواد. تربیتی سرگرمی فراہم کرنے کے طریقے کے مقصد سے بات کریں. توقع کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کریں. جواب دینے کے لیے سوالات کی مثالیں دیں. مخصوص توجہ دلوانے والے پیغامات کا استعمال کریں. اہم نکات پر زور دیں. تصاویر کا استعمال کریں. نہ صرف الفاظ. تربیت کے مواد کو محدود کریں. لمبے مواد کو ٹکڑوں میں گروپ کریں. کورس کے مواد کی ایک بصری تصویر فراہم کریں جو مواد کو دہرانے اور مشق کرنے کی مواقع فراہم کریں. تربیت یافتہ افراد کی رہنمائی کریں جیسے وہ سیکھیں. سرگرمیوں کی ترتیب کے بارے میں یاد دہانی کے طور پر الفاظ استعمال کریں. تصورات کو ایک دوسرے سے اور ان کے سیاق و سباق سے جوڑنے کے لیے الفاظ اور تصویروں کا استعمال کریں. مواد کو مختلف سیاق و سباق کو تربیت میں پیش کریں یا نئے آئیڈیاز کو پہلے سیکھے ہوئے تصورات سے جوڑیں. مختلف سیاق و سباق کو ترتیبات میں مشق کریں. میموری کے اشارے فراہم کریں. میموری ایڈز تجویز کریں. یادداشت کے اشارے کے طور پر مانوس اور آوازوں پر یا نظموں کا استعمال کریں. کورس کے مواد کو کام کی جگہ پر منتقل کریں. سیکھنے کے ماحول کو ڈیزائن کریں تاکہ اس میں کام کی جگہ یکساں عناصروں. سیکھنے والوں سے ایکشن پلان تیار کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی ملازمت اور تربیتی مواد کو لاگو کریں. ایسے الفاظ استعمال کریں جو کورس کو کام کی جگہ سے جوڑتے ہیں. کارکردگی کے بارے میں رائے دیں. تربیت حاصل کرنے والوں کو بتائیں کہ وہ اپنی نئی مہارت کو کتنی درست اور تیزی سے انجام دے رہے ہیں. دکھائیں کہ ٹرینرز نے تربیت کے مقاصد کو کیسے پورا کیا. شکل ساز اشارے. تربیت کی کامیابی کے اقدامات. ٹریننگ اطمینان. تربیت کی منتقلی. سرمایہ کاری پر منافع. علم. نئی مہارتیں. کارکردگی میں بہتری. تشخیص کے طریقے. تربیت کی منتقلی کے کام کے دوران استعمال. تربیت میں سیکھے گئے علم، ہنر اور طرز عمل. ملازمین سے مخصوص تربیتی کاموں کے بارے میں 3 سوالات پوچھ کر نمائش کی جا سکتی ہے. کیا آپ کام انجام دیتے ہیں؟ آپ کتنی بار کام انجام دیتے ہیں؟ آپ کس حد تک مشکل اور چیلنجنگ سیکھے ہوئے کام انجام دیتے ہیں؟ تشخیص کے طریقے. تربیت کے نتائج. معلومات جیسے حقائق، تکنیک اور طریقہ کار جو ٹرینی تربیت کے بعد یاد کر سکتے ہیں. وہ ہنر جو ٹرینی ٹیسٹ میں یا اس پر دکھا سکتے ہیں. نوکری، ٹرینی اور سپروائزر کی تربیت سے اطمینان. پروگرام کے مواد سے متعلق رویے میں تبدیلی. تربیت انفرادی، گروپ یا کمپنی میں بہتری. کارکردگی. اپنے علم کی جانچ کریں. ملازم کی پیمائش کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اور تربیت کے ساتھ انعام حاصل کرنا سیکھنا ہے. سروے کنٹرول گروپ کے ساتھ پری پوسٹ ٹیسٹ. پوسٹ ٹیسٹ سروے. لاگت سے فائدہ کا تجزیہ. پری پوسٹ ٹیسٹ انٹرویو. مینیجر لاگت سے فائدہ کا تجزیہ. تربیت کی درخواستیں. نئے ملازمین کی واقفیت. تنوع کی تربیت. نئے ملازمین کی واقفیت کے پروگراموں کے
مقاصد میں نئے ملازمین کو تنظیم کے قواعد پالیسی اور طریقہ کار سے واقف کرنا شامل ہے۔ واقفیت ملازمین کو تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تربیت اپنے کام کا مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے ان کی تنظیم کے بارے میں جانیں اور کام کے تعلقات قائم کریں۔ جزول 7.6 ایک عام واقفیت کا مواد پروگرام کمپنی کی سطح کی معلومات کمپنی کا جائزہ مثال کے طور پر اقدار طریق مشن کلیدی پالیسیاں اور طریقہ کار معاوضہ ملازم کے فوائد اور جذبات حفاظت اور حادثات کی روک تھام ملازم اور یونین تعلقات جسمانی سہولت اقتصادی عوامی کسٹمر تعلقات محکمہ کی سطح کی معلومات محکمہ کے افعال اور فلسفہ ملازمت کے فرائض اور ذمہ داریاں پالیسیاں طریقہ کار قواعد اور ضوابط کارکردگی کے توقعات محکمہ کا دورہ محکمہ کے ملازمین کا تعارف متفرقہ کمیونٹی ہاؤسنگ فیملی ایڈجسٹمنٹ تنوع کی تربیت تبدیلی کے لیے ڈیزائن کی گئی تربیت تنوع یہاں کے بارے میں ملازمین کا رویہ متنوع میں کام کرنے کے لیے ضروری مہارتیں تیار کرنے۔ یہ پروگرام عام طور پر یا تو رویے سے آگاہی اور تبدیلی یا رویے کی تبدیلی پر زور دیتے ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا؟ آپ نے کبھی تنوع کی تربیت میں حصہ لیا؟ یہ کیا تھا؟ تنظیم نے اسے کیوں پیش کیا؟ پروگرام کے مقاصد کیا تھے؟ مؤثر تنوع کی خصوصیت تربیتی پروگرام تربیت کو کاروباری مقاصد سے جوڑنا چاہیے۔ اعلیٰ انتظامی شمولیت و تعاون اور ہر سطح پر مینیجر کی شمولیت اہم تربیت میں سیکھنے کے طرز عمل پر زور دینا چاہیے اور مہارت ملازمین پر الزام نہیں پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ اچھی طرح سے تشکیل شدہ کارکردگی کے لیے انعامات کی فراہمی تربیت کی کامیابی کی پیمائش کرنے کا طریقہ شامل ہے۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ کسی قسم کی تنوع کی تربیت لاتی ہے بہتر کاروباری نتائج کے بارے میں تربیت بیداری اور بدلتے ہوئے رویوں پر مرکوز ہے۔ تربیت رویوں اور مہارتوں پر مرکوز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تمام تنوع کی تربیت تنظیم کے لیے اچھی ہے۔ خلاصہ: تنظیموں کو تربیتی پروگرام قائم کرنے کی ضرورت ہے جو مؤثر ہیں، وہی سکھاتے ہیں جو انہیں سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ مہارتیں اور طرز عمل سکھاتے ہیں جو مدد کریں گے تنظیم اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہیں۔ تنظیمیں انسٹرکشنل کے ذریعے ایسے پروگرام بناتی ہیں۔ یہ ڈیزائن یہ عمل ضرورت کی تشخیص کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تنظیم پر پھر تربیت کے لیے تیاری کو یقینی بناتی ہے۔ خلاصہ: اگلا تنظیم ایک تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی کرتی ہے، پروگرام کو لاگو کرتا ہے اور نتائج کا جائزہ لیتا ہے۔ ضروریات کی تشخیص ایک تنظیم میں مشتمل ہوتے ہیں: تجزیہ، شخص کا تجزیہ اور کام کا تجزیہ، تربیت کے لیے تیاری، ملازم کا مجموعہ، خصوصیات اور مثبت کام کا ماحول، اجازت، تربیت، منصوبہ بندی کا آغاز، مقاصد کے لیے ساتھ ہوتا ہے پروگرام۔ خلاصہ: مقاصد کی بنیاد منصوبہ ساز فیصلہ کرتا ہے کون تربیت فراہم کرے گا، تربیت میں کن موضوعات کا احاطہ کیا جائے، کون سے تربیتی طریقے استعمال کیے جائیں، تربیت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، منتخب کردہ تربیتی طریقوں سے متعلق ہونا چاہیے۔ تربیتی پروگرام کا مقاصد اور مواد تربیت کے طریقوں میں پریزنٹیشن کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہینڈ آن طریقے یا گروپ بنانے کا طریقہ۔ خلاصہ: نفاذ کو سیکھنے کے اصولوں کا اطلاع کرنا چاہیے۔ مؤثر تربیت سیکھنے کے مقاصد کو بناتی ہے، معلومات کو مخصوص اور یادگار میں پیش کرتا ہے، طریقے اور تربیت حاصل کرنے والے کو موضوع سے منسلک کرنے میں مدد کرتا ہے، ان کی ملازمت تربیتی تشخیص کی منتقلی کے لیے نظر آنا چاہیے، ملازمین ہیں یا نہیں اس کی پیمائش کر کے تربیتی پروگرام میں سکھائے گئے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تربیت کی تشخیص میں تربیت کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ خلاصہ: تنظیموں کو واقفیت فراہم کرنی چاہیے کیونکہ ملازمت کے انٹرویو اور سائٹ کے دورے کے دوران فراہم کردہ معلومات کی کتنی ہی حقیقت پسندہ کیوں نہ ہو، لوگ جب کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو صدمہ اور سیرت محسوس کرتے ہیں اور انہیں اس کام کو انجام دینے کے بارے میں تفصیلات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنوع کی تربیت تنوع کے بارے میں ملازمین کے رویوں کو تبدیل کرنے یا متنوع افرادی قوت کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔